اکانومی کا بیڑا غرق ہوتا گیا، ادھر سے IMF سخت سے سخت شرائط بنواتی گئی، ادھر سے جناب تحریک فساد فی الارض جاری تھی. یہ سارے کا سارا ایک بڑا پری پلانڈ تھا جس کو پیچھے اسرائیل اور ملک دشمن طاقتیں جو ہے نا وہ پورے کا پورا کنٹرول کر رہی تھی. اور پھر بلی تھیلے سے کس طرح باہر آئی؟ وہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر، 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جب سختی کے ساتھ اس پوری شرپسند تحریک کو اور تحریک فساد فی الارض کو جب کرش کیا، تو اس کے بعد IMF نے یہ سمجھ لیا کہ اب معاہدہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اب وہ والا تحریک فساد فی الارض مزید آگے نہیں چل پا رہی. ڈیفالٹ کا بھی جو ایک پروپیگنڈا تھا وہ بھی دم توڑتا گیا، اس تحریک فساد فی الارض کو بھی دبا دیا گیا، ختم کر دیا گیا. جس کے بعد پھر IMF نے مجبوراً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف، وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کی جو بھی بھاگ دوڑ تھی، اس کے نتیجے میں پھر پاکستان کے ساتھ یہ 9 مہینے کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا $3 ارب کا، پھر جس کی وجہ سے $2 ارب سعودی عرب نے، $1 ارب UAE نے، اور پھر باقی بھی چائنا اور تمام مسلمان ممالک اور دوست ممالک پاکستان کے وہ میدان میں آ رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک وقتی ارینجمنٹ کے تحت پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے حوالے سے جو ایجنڈا اسرائیل کی طرف سے جناب لانچ ہوا تھا، اس کے میں ٹھہراؤ اور اس پہ رستے میں بند جو ہے وہ باندھا گیا ہے. اب وہ اسرائیل کا ایجنڈا کیا تھا؟ آج سے 2 دن پہلے 75 سال کی تاریخ پاکستان کی اور اسرائیل کی. پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ پاکستان کے جو بانی تھے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے اقوال کے مطابق اور ان کی پالیسی کے مطابق ہم جناب اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے جب تک وہ فلسطین کی ایک ریاست کو اور فلسطینیوں کو ان کا جائز حقوق نہیں دے دیتے. اب اس 75 سال میں پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کا ویزا نہیں لگ سکتا، اسرائیل کے لیے آنے جانے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. اب یہ جو تازہ ترین اسرائیل کے نمائندے نے انسانی حقوق کونسل میں PTI کے چیئرمین اور PTI کی تحریک فساد فی الارض کے اوپر جو اتنی سپورٹو بیان دیا ہے، یہ کوئی یکدم نہیں ہے. میں پاکستانی قوم کو یاد دلانا چاہوں گا کہ 2018 25 جولائی کے بعد جب ہماری حکومت بنی تو پہلے 2 مہینوں کے اندر قومی اسمبلی کے فلور پہ پنڈی سے رکن قومی اسمبلی آسمہ عدید نامی جو ہماری PTI کی تھی، انہوں نے PTI کے چیئرمین کی خاص آشیرواد کے اوپر ایک ریزولوشن جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کی تھی. اگر پاکستان کی عوام کو یاد ہو، اگر میڈیا کو یاد ہو، وہ یہ تھی کہ اسرائیل کو فوری طور پہ تسلیم کیا جائے. کیوں؟ کہ اسرائیل اور یہودیوں کے ساتھ جسٹیفیکیشن کیا دی گئی تھی اس پروپوزل کے اندر. وہ پروپوزل کوئی آسمہ عدید نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھی تھی، اس کا جتنا IQ لیول ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں. یہ پری پلانڈ PTI کی لیڈرشپ اور جناب PTI کے چیئرمین کی طرف سے پوری ایک ریزولوشن بنا کے پیش کی گئی تھی. اور اس میں جسٹیفیکیشن کیا تھی؟ جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ ریاست مدینہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی تھی تو اس وقت ریاست مدینہ کے ارد گرد کئی یہودی قبائل تھے. ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا اچھے معاہدے کیے تھے اور ان کو امن اور سکون کے ساتھ رہنے کی شورٹی دی تھی. تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ایک ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں اپنی ریاست کے اندر یہودیوں سے، تو پاکستان کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اب یہ جسٹیفیکیشن پیش کی گئی، لیکن جب ریپرکشنز آئے، آفٹر فیکٹس آئے، لوگوں کا اور عوام کا اور میڈیا کا اور علماء کرام کا، مذہبی گروہوں کا اور عام پبلک کا غم اور غصہ آیا، تو فوری طور پہ چیئرمین PTI اور PTI نے جناب پینترا بدلا. انہوں نے کہا جی ہمارا تو اسے لینا دینا ہی نہیں. میں اس تاریخی وقوع کے حوالے سے بھی جناب آپ کو کلیئر کر دوں پاکستان کی عوام کو کہ ہجرت مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس وقت جو مسلمان تھے مٹھی بھر جنہوں نے ریاست مدینہ بنائی تھی، ان کا سب سے بڑا چیلنج قریش مکہ اور کفار مکہ تھے. ان کا رستہ روکنے کے لیے، ان کے حملے روکنے کے لیے، ان کی شرنگیزیاں روکنے کے لیے مجبوری کے تحت اور ایک عالی شان قسم کی سیاسی پولیٹیکل ٹیکٹس کے طور پہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مستلق، بنو کینیکا، بنو نزیر، بنو اوس، بنو خزرج اور بنو مستلق، یہ 7-8 یہودی قبائل تھے مدینے کے اندر، جن کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر بھی آیا کہ یہ یہودی کبھی مسلمانوں کے جانا غمخوار نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. لیکن اس وقت دو طرفہ دشمنی رکھنا، ایک اپنی اس سائڈ پہ اور ایک دوسری سائڈ پہ، یہ پولیٹیکلی ایک جناب ایک نقصان دہ تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عالی شان سیاستدان بھی تھے، ایک کمانڈر بھی تھے. انہوں نے ایک اچھے کمانڈر کا ہونے کا اور ایک سیاستدان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، باوجود یہ جانتے ہوئے کہ یہ شرانگیز لوگ ہیں، عیار، مکار، دغاباز لوگ ہیں یہ گروہ، یہ نقصان پہنچائیں گے، لیکن آپ نے ان کو معاہدہ کر کے پابند کر دیا کہ قریش کے ساتھ جو جنگ ہوگی، کفار کے ساتھ جو جنگ ہوگی، اس میں جناب یہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ان کے اوپر اگر کوئی برا وقت آئے گا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ تھی. لیکن اس کے باوجود ان 7-8 قبائل نے غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق میں جو ریشہ دوانیاں کی، سازشیں کی، عیاریاں مکاریاں کی، اس کی سزا بھی اس پورے پروسیس پہ 5-6 سالوں میں چھوٹی چھوٹی غزوات اور جنگوں کے ذریعے سے ان یہودی قبائل کے ساتھ لڑائی لڑ کے ان کو دبایا گیا اور ان کو ختم کیا گیا. اور پھر فتح مکہ کے بعد کھلا کے ان سارے یہودی قبیلوں کے خلاف غزوات ہوئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سپرویژن میں ان یہودی قبائل سے جنگ کر کے ان کو نیست و نابود کیا تھا، کیونکہ انہوں نے ہر موقع پہ مسلمانوں سے دغا کیا، غزوہ احد میں بھی، غزوہ بدر میں بھی، غزوہ خندق میں بھی. اب یہ ریاست مدینہ کا جو پچھلے 4.5 سال سے ہم ایک چیز سنتے تھے، اس کے پیچھے بھی لاجک یہ تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی عالمی سطح پہ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کو اور اسرائیلی لابی کو یہ کنسیپٹ دیتے تھے کہ میں وہی ریاست مدینہ بناؤں گا جس میں جناب آپ کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. وہ جو بار بار ریاست مدینہ کا جناب کہلاوا اور بار بار اس کی جناب تکرار ہوتی تھی، وہ بنیادی طور پہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اور اسرائیلی لابی کو یہ میسج دینا تھا کہ جب میں برسر اقتدار ہوں گا تو میں ایک ایسی ریاست بناؤں گا جس میں ہم آپ کے ساتھ معاہدے کریں گے، آپ کو تسلیم کریں گے، آپ کے ساتھ امن سے رہیں گے، آپ کے ساتھ تجارت کریں گے، آپ کے ساتھ بھائی چارہ کریں گے، آپ کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ہوں گے. یہ تصور دینا مقصود تھا. اور پاکستان کی عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ آسما عدید کے اس ایونٹ کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس سے ریزائن لیا جاتا. اس نے پوری پاکستانی عوام کو جناب دکھ اور درد دیا تھا اور ان کے ایمان کو جناب سے چھیڑخانی کی تھی، لیکن کچھ نہیں کہا گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد دوسرا ایونٹ، پی ٹی آئی چیئرمین نے اپنی وزارت عظمیٰ کے اندر پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں صرف ایک بندے کو پاکستان سے پاسپورٹ کے ذریعے سے جناب اسرائیل کا پاسپورٹ جاری ہوا اور اس کو بھیجا گیا جناب اسرائیل. وہ ایک بندہ تھا، وہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کی قیادت میں جناب اس کو بھیجا گیا. تیسری چیز، یہ بھی ایک تاریخ کا ایک جناب سیاہ باب ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر پہلا ڈیلیگیشن جو ہے وہ اسرائیل گیا تھا، جس نے وہاں جا کر جو بھی تجارتی یا سفارتی یا ثقافتی معاملات طے کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس ڈیلیگیشن کو لے کے جانے کے حوالے سے جتنی لیگل کوڈ اینڈ فارمیلٹیز تھی وہ اس دور کے اندر پوری کی گئی. اب یہ جو میں نے 3 وقوعے بتائے ہیں، یہ بنیادی طور پہ میں نے آپ کے سامنے اپنا ایک پورا کیس بنا کے جو پوری پاکستانی قوم کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. اسرائیلی لابی پچھلے 1.5 سال سے تحریک فساد فی الارض، ڈیفالٹ کا نعرہ، آئی ایم ایف اور اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کے ذریعے سے پاکستان کے اندر عرب سپرنگ کی طرح، جس طرح پچھلے 10-12 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ عرب ممالک کے اندر ان کی ڈکٹیٹرشپ، ان کی بادشاہت، ان کی آمریت کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے سے 4-4 5-5 سال ان ممالک کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے عرب ممالک، یمن، لبنان، شام، عراق اور بہت سے ممالک وہاں کے، ان کی عوام کو یہ بتایا گیا ایک لالی پاپ اور ایک سہانا لالی پاپ جس سے ہر بندہ اٹریکٹ ہوتا ہے، آبویسلی ہوتا ہے، حقیقی آزادی، آمریت کے خلاف آزادی، جناب بادشاہت کے خلاف آزادی، آٹوکریسی کے خلاف آزادی، معمر قذافی سے آزادی، صدام حسین سے آزادی، فلاں سے آزادی. 4-4.5 سال ہر ملک کے اندر وہاں پر جناب یہ پورا ایک ماحول بنایا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے. اور پھر یہ پیچھے پوری اسرائیلی لابی تھی اور انٹرنیشنل
جناب آپ کی ایجنسیاں تھی اور اسٹیبلشمنٹ تھی. پھر کیا ہوا؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان تمام ممالک کے اندر انقلاب آ گئے, تبدیلیاں آ گئیں, معمر قذافی بھاگ گیا, صدام حسین لٹک گیا, کوئی مارا گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن وہاں جمہوریت نہیں آئی, وہاں پر انسانی حقوق نہیں آئے, وہاں پر تباہی و بربادی آئی, وہاں پہ گلی گلی محلے محلے میں خوریزی آئی. آج بھی ان تمام عرب ممالک کے اندر گلی گلی محلے محلے میں شیعہ سنی کے نام پہ, سنی علوی کے نام پہ, صوبائیت کے نام پہ, لسانیت کے نام پہ, عصبیت کے نام پہ عالمی طاقتیں اور عالمی اسٹیبلشمنٹ اور اسرائیل, ان تمام ممالک کے اندر اسرائیلی موساد, تمام ممالک کے اندر خانہ جنگی انہوں نے برپا کی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی یہی ایجنڈا پاکستان کے اندر اسرائیلی لابی لے کر آئی تھی, اور اس کی ابتدا 2013 کے اندر ہوئی تھی کہ اس پاکستان کے جو ایٹمی ملک ہے, جو ایٹمی میزائل رکھتا ہے, جو اسمال ٹیکٹیکل بامز رکھتا ہے, جو ایک مضبوط مربوط آرمی رکھتا ہے, جو اپنی چین آف کمانڈ اور اپنے ڈسپلن کی وجہ سے عالمی سطح پہ پہلی 5 آرمیز کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے, اس نے پاکستان کے خلاف بھی یہی سازش کی. میں نے پچھلی بھی 2 پریس کانفرنسز میں کہا تھا کہ عرب سپرنگ کے اندر صرف ایک ملک بچا تھا جو اسرائیل کی ریشہ دوانیوں سے بچ گیا, جس میں آج بھی پرامن ماحول ہے, جس میں آج بھی خانہ جنگی نہیں ہے, جس میں آج بھی کوئی مار دھاڑ نہیں ہے, جس میں آج بھی کوئی گلی محلوں میں لڑائی جھگڑے نہیں ہیں. باقی تمام کا تمام عرب ممالک وہاں پر جناب جو سہانے خواب سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسرائیلی لابی نے دکھائے تھے, اس کے بعد آج وہاں پر خانہ جنگی ہے. وہ ایک ملک کون تھا اور کیوں تھا, وہ کیوں بچ گیا؟ وہ مصر ہے. مصر اس پوری عرب سپرنگ کی وہ انٹرنیشنل سازشیں جو مسلمان ممالک کے خلاف ہوئی, اس میں جناب وہ واحد ملک ہے وہ بچا کیونکہ وہاں پر پاکستان کی طرح آرگنائز ڈسپلن چین آف کمانڈ والی فوج ہے, وہاں کی فوج مضبوط ہے. تو پاکستان کی فوج کو کمزور کرنے کے لیے, پاکستان کی فوج کو تباہ و برباد کرنے کے لیے, پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت اور عرب ممالک کی طرح کی جناب افواج بنانے کے لیے یہ ایک ایجنڈا اسرائیلی لابی کی طرف سے لانچ ہوا تھا, جس کو پراپر طریقے سے جناب فیبروری سے جناب اس کا آخری ایپیسوڈ سٹارٹ ہوئی تھی. پچھلے سال فیبروری 2013 سے یہ مارا ماری شروع ہوئی کہ پاکستان میں ہر وقت لڑائی جھگڑا دنگا فساد, سیاسی تباہی و بربادی, دھرنے, لانگ مارچ, میں نہ مانوں میں نہ بیٹھوں, میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا, اور جناب پاکستان کے معاملات کو اتنا ڈی اسٹیبلائز کر دیا گیا پولیٹیکلی, اور اینڈ آ کے فیبروری 2022 سے سٹارٹ ہوا. اور میں ایک چیز آپ پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا, میں نے جارج ٹینٹ ایک امریکن CIA کے ڈائریکٹر ہیں, بڑے مشہور و معروف, 2004 کے اندر انہوں نے ریزائن دیا تھا جارج ڈبلیو بش کی جناب حکومت میں. ان کی ایک بک ہے ایٹ دا سینٹر آف اسٹارم, مشہور زمانہ ان کی بک ہے ایٹ دا سینٹر آف اسٹارم. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ امریکہ اور امریکن CIA کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے, اور اس کی بائیں ہاتھ کی چیچی انگلی کا کمال ہے, یہ اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ ہے. امریکن CIA اور امریکہ کے لیے یہ بائیں ہاتھ کی چیچی انگلی کا کمال ہے کہ اگر وہ یہ چاہیں کہ دنیا کے کسی بر اعظم, کہ کسی ملک, کہ کسی صوبے, کہ کسی ڈویژن, کہ کسی ضلع, کہ کسی شہر, کہ کسی بازار کی کسی دکان میں پتی کی قیمت جناب, چائے کی پتی کی قیمت جناب اوپر نیچے کرنا چاہے تو یہ اس کے بائیں ہاتھ کی چیچی انگلی کا کمال ہے. یہ مشہور زمانہ اس کی ورڈنگز ہیں. آپ بتائیں فیبروری 2022 کے اندر ذلت, رسوائی, شہرت اور مرتبت کے حوالے سے ذلت اور رسوائی کی گھاٹیوں میں پڑی ہوئی PTI اور PTI کے چیئرمین, جس کو عوام سننا اور دیکھنا برداشت نہیں کر رہے تھے, فروری 2022 میں, مارچ 2022 میں وہ معراج اولا پہ فائز ہو جاتی ہے جناب, عزت, احترام, وقار, شہرت, مرتبت کے حوالے سے. تو خود بخود سمجھ آ جاتا ہے, اگر کوئی پڑھا لکھا انسان ہو جس کی نیشنل انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر نظر ہو, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ کہانی کیا ہے. کہانی یہی تھی, اسرائیلی لابی تھی. اسرائیلی لابی نے انٹرنیشنل فیکٹرز اور پلیئرز کو ساتھ ملا کے PTI کے چیئرمین کو اور PTI کو لانچ کیا پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. اور اس پہ پہلا ایجنڈا یہ تھا کہ جب تک پاک فوج کے خلاف نفرت پاکستان کی عوام کے دل و دماغ کے اندر جاں گزی نہیں کر دی جاتی, کوئی جھوٹی سچی انسانی معاشرہ ہے, انسانی سوسائٹی ہے, ہر گروہ ہر فرد کے اندر خامیاں ہوتی ہیں, ہر گروہ اور ہر فرد کے اندر, ہر گروہ اور ہر فرد کے اندر. تو
کسی کو بھی بنیاد بنا کر آپ جناب پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو جناب اکٹھا کریں اور پاکستان اکنامکلی ڈیسٹیبلائز ہو جائے، عوام کی فوج سے نفرت ہو جائے اور پھر عرب سپرنگ کی طرح پاکستان کو تباہ و برباد کیا جائے، اور پھر 14 فیبروری شام 6:30 بجے جب چیئرمین پی ٹی آئی رہا ہو کر واپس آئیں تو پہلی زوم میٹنگ کے اندر یہ کہیں کہ اب جناب آپ نے مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے اور جناب مار دھاڑ شروع کرنی ہے۔ یہ اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے میں کہہ رہا ہوں، میں اس زوم میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جب یہ کہا جائے کہ اب آپ نے مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے اور جناب آپ نے چھینا چھپٹی شروع کرنی ہے، اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ عرب سپرنگ کی طرح عرب ممالک میں جو خانہ جنگی گلی محلوں میں شیعہ سنی کے نام پہ تھی، اب وہ یہاں پر دیوبندی بریلوی شیعہ سنی پارٹی پالیٹکس کے نام پر پہلے فوج سے لڑایا گیا، پھر جناب 3 دن بعد ہی واپس آ کر اب جناب گلی محلوں میں مدرسوں کے اور گلی محلوں کی سطح پہ جناب لڑائی جھگڑا خوریزی برپا کی جائے تاکہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو اور تباہ و برباد ہو، اور یہ ایٹمی ملک کہ جو اسرائیل کے لیے بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا انڈیا کے لیے ہے، اس کو جناب اپنے رستے سے ہٹایا جائے، اور اس پہ پاکستان کے بھی کچھ ایسے مشکوک گروہ جو اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے بھی اور پاکستان کے اندر بھی ان کو سپورٹ کرتے رہے اور ان کے اعلی کار رہے۔ تو اسرائیلی لابی کی اگر چیخیں نکلی ہیں تو بنیادی طور پر کیوں نکلی؟ 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جب طے کر لیا کہ اب ہم نے یہ چیز نہیں چلنے دینی اور ہارڈلی اس کو جناب بڑے ہارڈ وے کے اندر جناب کرش کر دیا، انہیں سمجھ آ گئی کہ ایجنڈا فلاپ ہو گیا ہے، انہیں سمجھ آ گئی کہ پلاننگ ساری فلاپ ہو گئی ہے، انہیں سمجھ آ گئی کہ اب یہ پلاننگ مزید چلے گی نہیں، تو وہ بے ساختہ جس ملک کے ساتھ تمہارا سفارتی تعلقات نہیں، جس کو تم نہیں مانتے، جو تمہیں نہیں مانتا، تم کس طریقے سے جناب ایک ماسٹر اور ایک استاد اور ایک پیٹرن اور چیف پیٹرن بن کے آپ جناب اس کو پند و نصیحتیں کر رہے ہیں اور اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ تو وہ جو اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ تھی پچھلے 10 12 15 سال کی خصوصاً، اور پھر پچھلے 1.25 سال 1.5 سال کی، جب وہ تباہ و برباد ہوتے ہوئے اسرائیل نے دیکھی تو وہ بے ساختہ اس نے جناب اس پورے ایشو کو انسانی حقوق کے نام پہ، اب میں یہاں پر بڑی امپورٹنٹ ایک چیز رکھوں گا، پہلے پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کے نام پہ ڈی اسٹیبلائز کیا گیا، ادھر سے نکلے تو پھر فیبروری کے اندر یہ پوری مارا ماری جو میں نے آپ کے سامنے بار بار رکھتے ہوئے ابھی بھی پچھلے 20 منٹ میں رکھی، جب وہاں سے دیکھ لیا کہ اب یہ مارا ماری نہیں چل پا رہی، ملک ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، آئی ایم ایف نے دیکھ لیا کہ جتنا 1.5 سال ان کے ڈیلے کرنا تھا، ان کو اپنی انگلی پہ نچانا تھا، مہنگائی کروانی تھی، ڈالر کی قیمت بڑھانی تھی، روپے کو ڈیو ویلیو کرنا تھا، اس کے باوجود ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، اور پھر جب انہوں نے دیکھ لیا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان کی فوج طے کر چکی ہے کہ اب اس فساد فی الارض کو اس ملک میں نہیں چلنے دینا اور نہیں چلنے دینا، تو پھر مجبوراً آئی ایم ایف یہ معاہدہ کرنے پہ رضامند ہوئی، اور جب وہ ہو گئی تو اب ان کے پاس آپشن نہیں تھا، تو جناب اسرائیل کی جناب پوری ریاست اور اسرائیل کا پورا ملک جناب اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی حمایت میں انسانی حقوق کے نام پر، کون سے انسانی حقوق؟ آج سے 4 دن پہلے یورپی یونین آ گئی، آئی ایم ایف ختم ہوئی، اب یورپی یونین کے بعد اسرائیل۔ میں پوچھوں گا کہ یورپی یونین کی نمائندہ نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، میں یورپی یونین سے پوچھوں گا کہ 250 کروڑ مسلمانوں کا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دھڑکتا ہے، اپنی مقدس کتاب قرآن پاک قرآن عظیم کے ساتھ دھڑکتا ہے، تمہارے اندر اتنی شرم حیا ہے کہ تم اس کی حقوق کے لیے جو ہے کوئی اپنا کردار ادا کر سکو؟ تمہارے ملکوں کے اندر تو اپنے انسانی حقوق پورے نہیں ہیں، تمہارے ملکوں کے اندر تو اپنی جناب انسانی حقوق کے جناب تقاضے پورے نہیں ہیں، تمہیں تو شرم آنی چاہیے کہ تم پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر۔ اور پھر میں یورپی یونین سے پوچھوں گا اور اسرائیل سے بھی پوچھوں گا کہ بیلجیم، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس یا اسرائیل وہاں کے کسی فوجی ہیڈ کوارٹر کے اوپر ان کے ملک کا کوئی شہری حملہ کرے، پوری پاکستانی قوم کو اور پوری دنیا کو میں اور پوری دنیا کے میڈیا کو چیلنج دیتا ہوں، اگر اس کے پورے خاندان کو اور اس کی ہڈیوں کا سرما نہ بنا دیا وہاں کی ریاستوں نے، اور بناتے ہیں، اور وہ بناتے ہیں۔ گوانتے موبے کیا تھا؟ اس طرح کی 7500 مثالیں آپ کو
اس دنیا کی تاریخ میں ملیں گی. تو میں پوچھوں گا بیلجیم اور جناب فرانس، جرمنی، برطانیہ، امریکہ کی حکومتوں سے بڑی عزت احترام سے آپ اجازت دیں گے کہ آپ اپنی پارلیمنٹ کے اوپر، اپنے فوجی ہیڈ کوارٹر کے اوپر اپنے شہریوں کو حملہ کرنے کی، توڑ پھوڑ کرنے کی، اپنے شہداء کی عزت کو تار تار کرنے کی اجازت دیں گے، جن کی آڈیو، ویڈیو اور ایک ایک چیز پروف موجود ہو؟ تو میں یورپی یونین سے بھی جناب یہ تقاضا کروں گا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کے اندر بھی رول آف لا ہے. تم نے جتنی ریشہ دوانیاں کرنی تھی عالمی ملک دشمن طاقتوں نے وہ کر لی. اب ہر چیز کا اینڈ آ رہا ہے اور اینڈ ہوگا. تو اسرائیل اپنی اوقات پہ رہے، فلسطینیوں کی جان، مال، عزت، جوان، بوڑھے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، ان کا خون، ان کی عزتوں کو تار تار کرنا، ان کے حقوق کو سلب کرنا. تمہیں تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے اسرائیل کو کہ who the hell are you کہ تم آ کے جناب پاکستان کے حوالے سے بات کرو کہ وہاں کے انسانی حقوق ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور جناب ہم اس کے اوپر جناب یہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. تم کون ہوتے ہو؟ تمہاری حیثیت اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری ٹکے آنے کی جناب انسانیت کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، تمہاری اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے تمہاری ویلیو اور تمہاری حیثیت نہیں ہے. اور تم پاکستان کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہو اپنے ان جناب بچوڑوں اور اپنے ان جناب آف شوٹس کو کہ جن کے ذریعے سے تم پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے. تو جناب انشاءاللہ پاکستان قائم اور دائم رہے گا. اور اینڈ میں وہ ہلکی سی بات پھر دوبارہ وہ سلمان دانش ٹائپ کے اور جناب میڈیا لاجک کے جو کریکٹرز ہیں، یہی وہ کریکٹرز ہیں جو آج ارب پتی بنے ہوئے ہیں، جو ایک عام سافٹ ڈرنک کمپنی کے جناب مینیجر ہوتے تھے اور آج جناب 3 4 آپ کی ایڈورٹائزنگ کمپنیاں ہیں، بل بورڈ کمپنیاں ہیں. اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کی خاص آشیرواد کے ساتھ ریٹنگ اس پروگرام کی دینا کہ جو پاکستان کی سروائیول کے خلاف بولے گا، پاکستان کے انٹرنل ایشوز کو، نیگیٹو ایشوز کو ہائی لائٹ کرے گا، جو پاکستان کی اکانومی کے نیگیٹو ایشوز کو ہائی لائٹ کرے گا، ان پروگراموں کو ریٹنگ دینا. اور پھر جناب اینکرز کو لے کے جانا، ملاقاتیں کروانا چیئرمین پی ٹی آئی سے. تو یہ سلیمان دانش ٹائپ کے جتنے لوگ اور اس طرح کے BCO لوگ ہیں جو میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا، فیصل جاوید سے لے کے ارسلان خالد سے لے کے عمران غزالی سے لے کے اور جناب آپ کا جبران الیاس سے لے کے، یہ لوگ کھرب پتی ارب پتی بن گئے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ رہ کے اور انٹرنیشنل اسرائیلی لابی کے ذریعے سوشل میڈیا کے اندر پاکستان میں عرب سپرنگ کی طرح کا ڈرامہ رچانے کی جو انہوں نے ناکام کوشش کی، جو ناکام اور نامراد ہو گیا. یہ سارے لوگ اس میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے انہوں نے جناب واہ پیسہ کمایا ہے. یہ پاکستان کی ایجنسیوں کا اور پاکستان کے ریاستی اداروں کا فرض بنتا ہے کہ ان کو بھی شامل تفتیش کریں، ان سے بھی پوچھیں کہ جناب یہ ان کی زندگیوں کے اندر یہ تبدیلیاں کہاں سے آئیں. یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے 1.5 سال کی جو تحریک فساد فی الارض تھی، لوگ کھرب پتی ہوئے ہیں صرف اس 1.5 سال کے اندر. یہ میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی کے یہ جو نام میں نے گنوائے ہیں ان سمیت اور بہت سے لوگ ہیں. ہم قربانیاں دے رہے تھے، ہم مارے کھا رہے تھے، ہم گولیاں جھیل رہے تھے، ہم شل کھا رہے تھے، ہمارے پہ پرچے ہو رہے تھے، ہمارے پہ حملے ہو رہے تھے. ہم ہر تیسرے دن جناب ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے جناب زمان پارک اور جناب آپ کے موٹر وے پلازا اور آپ کے جوڈیشل کمپلیکس اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ڈیوٹیاں دے رہے تھے. ہم جناب پنجاب اسمبلی کے اندر مارے کھا رہے تھے. اور یہ لوگ اسی ٹائم پیریڈ کے درمیان ارب پتی اور کروڑ پتی ڈالرز میں ہو رہے تھے. اسی تحریک فساد فی الارض اور اسرائیلی لابی اور ملک دشمن لابی کی طرف سے فنڈنگ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کی مارا ماریوں کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ٹولز اور ٹیکٹکس کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے اندر جناب اپنے معاملات چلا کر ان لوگوں نے. تو میں آخر میں پوری پاکستانی قوم سے گزارش کروں گا کہ اسرائیل کی طرف سے جس انداز سے پی ٹی آئی کے چیئرمین اور پی ٹی آئی کی تحریک کو سپورٹ کیا گیا، اس کے بعد بلی تھیلے سے باہر آ گئی. اور سب سے بڑا افسوس مجھے کیا ہوا، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پولیٹیکلی پی ٹی آئی کے جو سرکاری آفیشیل پیجز ہیں وہ اس سے تھوڑا سا کنی کترائیں گے اور کہیں گے کہ یار ہمارا اس سے کوئی آفیشیل تعلق نہیں. لیکن میں افسوس سے بھی کہوں گا اور اس میں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ چلو لوگوں کے سامنے چیزیں کھل رہی ہیں. انہوں نے اوپنلی اپنے پیجز کے اوپر ٹویٹر پر فیس بک پہ اسرائیل کی حمایت کو کوٹ کر کے جناب انہوں نے
پوسٹ چڑھائی ہوئی ہیں کہ دیکھیں اسرائیل نے کس طریقے سے انسانی حقوق کونسل کے اندر پی ٹی آئی چیئرمین اور پی ٹی آئی کی تحریک کو جناب سپورٹ کیا ہے. یہ بتا رہی ہے یہ چیز کہ پاکستان کے اندر کیا ظلم اور کیا جبر ہو رہے ہیں اور کیا جناب استبداد ہو رہا ہے. تو ادھر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا آپس کا گٹھ جوڑ کیا ہے. اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے گا سب سے آپ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ چل رہا ہے آپ نے ایک لفظ جو کہا ہولناک انکشافات آپ نے کہ یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ سمجھدار سیاستدان آہستہ آہستہ آپ ڈسکلوز کر رہے ہیں, پہلے آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. اب یہ بتائیے گا اگر چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار ہوتے ہیں اور ان کے خلاف یہ اسرائیل کے حوالے سے پوچھ گچھ ہوتی ہے تو تمام باتیں آپ کورٹ میں بھی کریں گے اور اگر وعدہ معاف گواہ بننا پڑے تو آپ بنیں گے؟ میرا سوال ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے ناک کے نیچے یہ جو 4 سال اور گزشتہ 1.5 سال سے ہوتا رہا, فیض الحسن چوہان کے پاس یہ انکشافات آئے, انہوں نے پارٹی چھوڑی اور ساری چیزیں انکشاف کریں. فیض الحسن چوہان کیا کبھی خوفزدہ ہوئے کہ اتنا کچھ ہوتا رہا اور انہیں نہیں پتہ لگا؟ دوسرا, استحکام پاکستان پارٹی آگے الیکشن میں جا رہی ہے, آپ کس کے مد مقابل الیکشن لڑیں گے؟ آپ پی ٹی ایم کے خلاف ہیں, چیئرمین کے خلاف ہیں, کس کے خلاف ہوں گے؟ وہ جو فیض الحسن چوہان پی ٹی آئی کے ساتھ رہا وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا, جو سوال آپ نے پوچھا, کیا سوال پوچھا آپ نے؟ سر میں نے یہ پوچھا کہ آپ نے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں, ایک بات کو ذہن میں رکھ لیں, یہ میری چوتھی پریس کانفرنس ہے پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد, چوتھی پریس کانفرنس. میں نے ہر پریس کانفرنس میں کہا اور کچھ 60-70 ٹاک شوز کر چکا ہوں, سب میں کہتا ہوں مجھے چیئرمین پی ٹی آئی کی ذاتی زندگی سے کوئی غرض نہیں. جانتا وہ کچھ ہوں جو ریحام خان بھی نہیں جانتی تھی, یہ بھی سن لیں, لیکن مجھے کوئی غرض نہیں. آئی ڈیم کیئر, ساری دنیا کو پتہ ہے. میں نے کوئی ایک لفظ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات نہیں کی, لیکن میں نے ہر شو میں اور ہر پریس کانفرنس میں کہا اور آج دوبارہ چوتھی دفعہ دہرا رہا ہوں, جس پی ٹی آئی چیئرمین کے ایکٹ سے اور چیئرمین پی ٹی آئی کے عمل سے میرے پاکستان کو نقصان ہوا یا ہو رہا ہے یا ہوگا, میں ڈنکے کی چوٹ پہ ہاکے پکارے دن کی روشنی میں, چاند کی روشنائی میں انشاءاللہ وہ چیزیں بے نقاب کروں گا جو میں کر بھی رہا ہوں. میں کر بھی رہا ہوں. میں خوف و ہراس یا پاپولر سٹینس یا پاپولر نیریٹو یا پاپولر بیانیہ اس سے ڈر کے میں گھر میں نہیں بیٹھا ہوا. میں فرنٹ فٹ کا واریر ہوں اور پاکستان سے آگے بینگا پاکستانی اور مسلمان کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. بھاڑ میں جائے ہر چیز, سیاست, میں کہتا ہوں پارٹیاں, ہر چیز, بینگا پاکستانی پاکستان اور بینگا مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت اور ان کی ختم نبوت, ناموس رسالت اور ختم نبوت, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. میں اسی وجہ سے آج چوتھی پریس کانفرنس کر رہا ہوں. اسرائیلی لابی یہ سارا کچھ کر رہی ہے, پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اگر سمجھنا ہے, چلو ایک عام لے مین کی آنکھوں پہ پٹی چڑھی ہے تو چلو اس کا کوئی قصور ہو سکتا ہے, لیکن پڑھی لکھی عوام کو سمجھ آ رہا ہے. پچھلی 4 جو انہوں نے خطاب کیے چیئرمین پی ٹی آئی نے, ٹوٹل 16,000-17,000 لوگ ان کے خطاب یوٹیوب کے اوپر ڈائریکٹ سن رہے ہیں, جہاں پہ لاکھوں لوگ سنا کرتے تھے. کل پہلے 20 منٹ میں 3,000 بندہ آیا اور پھر 24 گھنٹوں میں کوئی اب جا کے, کیونکہ جو پچھلے 5-6 خطاب تھے ان کی ریٹنگ بڑی نیچے تھی, 15,000, 16,000, 13,000, تو انہوں نے پری پلانڈ پورے دنیا کے اندر پروپیگنڈا کر کے پھر جناب 24 گھنٹوں میں کوئی 4-1 لاکھ بندہ انہوں نے کوئی جنہوں نے تھوڑا آ کے یوٹیوب پہ دیکھا. لیکن لائیو جو ہے نا 17,000 سے زیادہ بندہ جو ہے نا ان کی تقریر روزانہ نہیں سنتا. لوگ تنگ آ گئے ہیں. کس بات سے تنگ ہے؟ 150 سے لے کے 250 آپ کہتے ہیں پرچے ہیں. آپ جب جاتے ہیں جناب, آپ 10 کیسوں کے اندر ضمانت لے کے آ جاتے ہیں. پورا 1.5 سال کے اندر پورا پاکستان کا عدالتی سسٹم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے پہ لگا ہوا ہے. ضمانت پہ ضمانت, ضمانت پہ ضمانت, ضمانت پہ ضمانت, ضمانت پہ ضمانت. اور پھر پرسوں رات کو ٹویٹ کرتے ہیں کہ میری تقریر سنیے گا, آج میں جو پاکستان کے اندر جنگل کا قانون ہے اس کے اوپر بات کروں گا. میں نے اس کے اوپر ان کو ری ٹویٹ کر کے کمنٹس دیے. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے. ایک شخص ہے, پورا پاکستان کا عدالتی سسٹم سیشن سے لے کے ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے پہ لگا ہوا ہے. وہ جب جاتا ہے 10 کیسوں کی ضمانت لے کے آ جاتا ہے.
نہ کوئی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ کوئی اس کو گرفتار کر سکتا ہے. اور جو پچھلے 1.5 سال سے ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر جناب اپنے آپ کو بچانے پہ لگا ہوا ہے، کسی کیس پہ وہ میرٹ پہ آنے کو تیار نہیں ہے کہ میرٹ کے اوپر پروسیکیوشن سٹارٹ ہو. ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر وہ چور بازار سے اور چوری کے رستوں سے وہ نکل رہا ہے. واقعی یہ جنگل کا قانون ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ جن چیزوں سے تو نقصان ہوگا پاکستان کو، اس پہ جناب ہر جگہ بولیں گے، ہر جگہ. مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے حوالے سے جو بات کی، یہ پاکستان کو شام بنانے کی ایک سازش تھی، یمن بنانے کی سازش تھی، لبنان بنانے کی سازش تھی. ٹھیک ہے جی. لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد اس انداز سے کرش کیا پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ نے کہ اب وہ یہ نہیں کر سکیں گے. 2 چیزیں جو کہی بابر بھائی نے، استحکام پاکستان پارٹی وہ گھٹیا سیاست نہیں کرے گی، وہ نفرت اور منافرت کے اوپر مبنی سیاست نہیں کرے گی کہ اگر مخالف پارٹی اچھا کام کرے تو تب بھی اس کو برا کہنا ہے. یہ پی ٹی آئی کا سٹائل تھا جس پہ ہمیں بھی مجبور کیا جاتا تھا. اگر شہباز شریف نے، اگر اسحاق ڈار صاحب نے، اگر انہوں نے کوئی سٹرگل کر کے ایک ٹیمپریری پاکستان کو بچا لیا ڈیفالٹ ہونے سے، اور پاکستان کی عوام کے اوپر سری لنکا کی سٹائل کا جناب ایک عذاب نازل نہیں ہونے دیا، تو اس کو تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے محنت کی. آرمی چیف نے پچھلے 1.5 سال میں، خصوصاً پچھلے جناب نومبر سے لے کے اب تک، جس انداز سے پوری دنیا کے ممالک کو اور دوست ممالک کو شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے سے راضی کیا کہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالے اور پھر وہ نکالنے کے لیے فرنٹ فٹ پہ آئے، یہ قابل سب تحسین ہے. آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تجویز چیئرمین پی ٹی آئی نے رکھی. کیا یہ تجویز کابینہ میں رکھی گئی یا کسی اور؟ نہیں، اسمبلی کے فلور پہ رکھی گئی تھی. آسما ادیب جو ہے نا ایم این اے ہے، آپ کو یاد ہوگا، میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا. فیاض صاحب، آپ نے ایک پوری چارج شیٹ پیش کی ہے اس کے بعد دیکھیں 2 ایشوز ہیں. ایک تو مردم شماری ہے. میں پچھلے 8 ماہ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، جب پی ٹی آئی میں تھا اس وقت بھی کہتا تھا کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مردم شماری آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مردم شماری کا جب آفیشیل رزلٹ اناؤنس ہوگا، جس کو آفیشیل گزٹ کہتے ہیں، تو اس کے بعد ریاست پاکستان پابند ہے کہ وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نئی حلقہ بندیاں کرے گی، اور اگلا جو الیکشن ہوگا اس آفیشیل رزلٹ کے اناؤنس ہونے کے بعد ملک میں جو الیکشن بھی ہوگا جنرل الیکشن، وہ اس نئی حد بندیوں کے اوپر ہوگا. ابھی تک آپ کا آفیشیل گزٹ تو دور کی بات، ابھی آپ کی گنتی کمپلیٹ نہیں ہوئی. گنتی سنیں نا، گنتی سنیں، گنتی کمپلیٹ نہیں ہوئی. گنتی کمپلیٹ ہونے کا پروسیس بھی 2 سے 3 ماہ لگنے ہیں. پھر گنتی کے بعد اس کی کیلکولیشن اور آفس ورک کے اوپر 2 سے 3 ماہ لگنے ہیں. پھر آپ کی بلوچستان کی اور کراچی کی پارٹیوں کی اپریہنشن، ریزرویشنز، اعتراضات آنا شروع ہو گیا، اس کو دور ہونے میں وقت لگنا ہے. پھر جب وہ اناؤنس ہو جائے گا تو پھر حد بندیوں پہ بھی 3 سے 4 مہینے لگنے ہیں. نہیں، جواب نہ سمجھیں تو ابھی اس پہ ٹائم لگے گا. یہ بتا دیجیے، آپ نے ایک پوری چارج شیٹ پیش کی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف. آپ تحریک انصاف کی حکومت میں بڑے اچھے عہدوں پر بھی رہے، ترجمان بھی رہے، حکومتی عہدے بھی آپ کے پاس رہے. یہ جو معلومات آپ کے پاس ہے کہ 15 سال سے اسرائیلی لابی فنڈنگ کر رہی تھی، پھر آپ نے فیصل جبیل خان، ڈاکٹر اسلان، اس طرح کے نام لیے کہ ان کو فنڈنگ ہوتی رہی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو وہ نیریٹو بلڈ کرتے رہے. تو آپ جس طرح کہتے ہیں کہ آپ ایک دبنگ سیاستدان ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں، تو یہ تمام باتیں آپ کو پارٹی کے اندر رہتے ہوئے معلوم تھی یا اب آپ کو یہ انکشافات ہو رہے ہیں؟ اس وقت آپ نے یہ ساری باتیں کیوں نہیں کی کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ اچھا یار، یہ سوال نہ پچھلے 2.5 مہینے سے یہ کر سن کے ٹاک شوز میں بھی، پریس کانفرنس میں بھی میں دے رہا ہوں. بات یہ ہے، بندہ اگر سیدھے رستے پہ کسی ٹائم پہ بھی آ جائے نا تو وہ اس کو مان لینا چاہیے. اس سے کوئی نہیں ہے کہ وہ کب آیا کیسے آیا. صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے اسرائیل کے حوالے سے بات کی، آپ نے اس کو مذمت کی اور سب قسم کا آپ نے آج بات کی. یہ بتائیے کہ کیا ایسا کوئی قانون ہے جس میں پاکستان میں عالمی فورم پر جا سکے اسرائیل کے خلاف، اور ان سارے واقعات پر جو کہ پاکستان میں حضرت اسرائیل کی ہے پاکستان کے حوالے سے، اس کا کوئی جواب دیا جا سکے؟ کوئی ایسا فورم ہے؟ اچھا، یہ سلطان شاہ صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ کیا عالمی سطح پہ. دیکھیں، اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کرتے، وہ ہمیں تسلیم نہیں کرتا.
ہم کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ وہ اس کا ظلم، جبر، استبداد اور اس کا وہ بھیڑیا پن ہے، اس کا وہ خونریزی کے اوپر مبنی، اس کی دانتوں پہ خون لگا ہوا ہے۔ اسرائیل وہ بھیڑیا ہے جس کی دانتوں پہ امت مسلمہ کا اور خصوصاً فلسطینیوں کا خون جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ لگا ہوتا ہے، اور وہ ظلم اور جبر کی داستانیں ہم ہر روز سنتے ہیں، اور پھر سال میں 2 سے 3 تو ایسے کروشل دن اور ہفتے آتے ہیں کہ جس کے اندر فلسطینیوں کے اوپر ظلم اور جبر کے ایسے ایسے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں کہ تقریباً 150-200 کروڑ مسلمانوں کے دل چر جاتے ہیں۔ پھر مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ان کا جو ظلم اور جبر، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم اس کو ذہنی طور پہ ابزارب نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا نہ دل مانتا ہے، نہ دماغ مانتا ہے، نہ دین مانتا ہے، نہ مذہب مانتا ہے، نہ دھرم مانتا ہے، نہ معاشرہ مانتا ہے، نہ سوسائٹی مانتی ہے۔ ہاں، جو تو پیچھے سے جناب جن کی چابیاں ہل رہی ہیں، اب فیاض چوہان بھی اسرائیلی موساد کا ایجنٹ ہوتا یا انڈین را کا ایجنٹ ہوتا یا کسی ملک دشمن طاقت کا ایجنٹ ہوتا تو میں بھی کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ہے نا کوئی ایسی باتیں کرتا کہ جس میں جناب چیزوں کو سپورٹ ملتی۔ تو جناب بات یہ ہے کہ ہم تو ہے پیور پاکستانی، ہمارا بلڈ گروپ ہے P+، پاکستان پلس، تو ہمیں تو پاکستان سے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کے لیے سب سے بڑی ذلت اور رسوائی یہ ہے کہ پاکستان اس کو جوتی کی نوک پہ لکھتا ہے اسرائیل کو۔ وہ 100 دفعہ بھونکے، وہ 1000 دفعہ بھونکے، وہ کروڑ دفعہ بھونکے، اس کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسرائیل کے بھونکنے سے، پاکستان کی عوام کو بھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی۔ ہم اس کو جناب اس کے منہ کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں اسرائیل کی، اور میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ دنیا کے 5-6 ارب جو عوام ہے وہ ہنستے ہوں گے جب ان کا اقوام متحدہ کے اندر انسانی حقوق کونسل میں نمائندہ انسانی حقوق کی بات کر رہا ہوگا، آزادی اظہار رائے کی بات کر رہا ہوگا، اور شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ تم کہتے ہو کہ ہومو سیکس کو پاکستان کے اندر الاؤ کیا جائے، ہومو سیکس بھائی جان پاکستان کے اندر الاؤ نہیں ہو سکتا، یہ تمہارے ملکوں کے اندر ہو سکتا ہے، یا جن کے اوپر تم فنڈنگ کرتے ہو جناب ان کے کوئی شوق جناب ہو سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کی عوام چھوڑ دنیا کے جو سینسیبل جتنا بھی انسان ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بڑی مہربانی۔ ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات، معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔